بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اعتبار سے اگر یوم عاشوراء کی تحقیق کی جائے تو مختلف تاریخی واقعات اور کتب اس بات کی واضح نشاندہی کرتی ہیں کہ دنیا کے بڑے اور عظیم واقعات یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو رونما ہوئے۔ یعنی واقعہ کربلا سے پہلے بھی کچھ عجیب واقعات رونما ہو چکے تھے، لیکن ان سب میں کسی نہ کسی کے لیے خوشی اور نجات تھی۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد یوم عاشوراء کو عظمت کے علاوہ تاریخ کا سب سے دردناک دن بھی سمجھا جانے لگا ہے۔ آئیے پہلے انہی میں سے کچھ خاص واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کو ہی زمین اور آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے جنت سے گندم کا دانہ کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم کئی مدت تک اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول فرمائی۔ نمبر 3، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سیلاب آیا تو حضرت نوح کی کشتی سیلاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھی۔ وہ سیلاب کی زد میں آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی کو اسی دن محفوظ کیا تھا۔ نمبر 5، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ایک ننھے اور پیارے سے لاڈلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ نمبر 7، جب مصر عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں قید کروا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت یوسف کو قید سے رہائی فرمائی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 10 محرم کا دن بہت ہی محترم اور احترام کے قابل ہے۔ نمبر 8، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملایا تھا۔ نمبر 9، جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو جان سے مارنے کے لیے ان کا پیچھا کیا تھا تو یہی وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے رہائی فرمائی تھی۔ نمبر 10، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی تھی۔ نمبر 11، محرم کی 10 تاریخ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان کو دوبارہ سے بادشاہت نصیب فرمائی۔ نمبر 12، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا عطا کی تھی۔ نمبر 13، یہ وہی دن ہے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد باہر نکالا گیا۔ نمبر 14، اسی روز اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس قوم سے عذاب کو دور فرمایا۔ نمبر 15، اسی دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نمبر 16، یہ وہی دن ہے جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا۔ نمبر 17، اس مبارک دن ہی دنیا میں پہلی دفعہ باران رحمت نازل ہوئی تھی۔ نمبر 18، خانہ کعبہ پر اسی دن نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ نمبر 19، اسی دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور حضرت علی کا نکاح کیا تھا۔ نمبر 20، اسی دن بدبخت یزیدی فوج نے حضرت سیدنا امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا تھا۔ نمبر 21، 10 محرم الحرام کو ہی قیامت برپا ہوگی۔ کربلا ایک پیغام ہے، یہ صرف 10 دن کے لیے رونے کا نام نہیں ہے، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت ہی خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ وہ پہرے پر کھڑی ہو گئیں۔ تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر میں اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔
سلمہ وہاں نہ رہ سکیں، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کو سینے سے چمٹایا ہوا تھا اور سسک سسک کر رو رہے تھے۔ آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی کو تر کر رہے تھے۔ آپ نے خاص اپنی باہوں میں دبایا ہوا تھا تو حضرت سلمہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپکپاتے بدن کے ساتھ، کہ اے سلمہ، یہ فرشتہ جو مجھ سے ملنے آیا تھا، یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون کرے گا اس کی مٹی بھی مجھے دکھائی، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ابھی تو شہادت ہوئی بھی نہ تھی تو ہمارے پیارے آقا سرور کائنات نے اتنے آنسو بہا دیے۔ کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ کوئی نہ بھی چاہے تو پھر بھی اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے نہ رہ سکیں گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہوں۔ حضور اکرم نے فرمایا ہے، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراغی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس بندے کے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم ان غلط باتوں اور کاموں کی بات کرتے ہیں جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریج میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کا گوشت محرم کے مہینے میں رہے تو اس کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ لوگوں کے یہ نظریات غلط ہیں۔ اسلام کے شروع میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کیونکہ گوشت فریزر میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا۔ محرم میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں، نہ ہی محرم میں گھر میں گوشت لانے سے کوئی بے حرمتی ہے، لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ قبروں کی لپائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر خستہ حال ہے تو اس پر مٹی وغیرہ ڈالو، اس کی قبر ٹھیک کر دو، اس میں محرم کا مہینہ ہونا لازمی نہیں۔ محرم کے مہینے میں عورت اپنے آپ کو تیار کر کے بن سنور کر قبروں میں جاتی ہے۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے جو بے پردہ ہو کر اپنے گھر سے باہر کو جاتی ہے یا پھر قبرستان جاتی ہے۔ ہاں، جو عورت بہت بوڑھی ہو گئی ہو، اس میں شریعت میں گنجائش ہے کہ جو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے اس کے لیے پردہ کرنے میں اسلام میں گنجائش ہے، لیکن سر عام وہ بھی بے پردہ ہو کر نہیں گھوم سکتی۔ عورت کو چاہیے کہ گھر بیٹھ کر اپنے مرنے والے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے۔ مرد حضرات قبرستان جا کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بلکہ مردوں کو ہر جمعے کے دن قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار غلط رسومات ہیں جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور غلط رسومات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔